بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں، وہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ یہ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ آپ کا وقت ضائع کرنے اس کے بغیر شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، گائے والی سورت رکھا گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نہایت اور اصلاح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو نابالغ تھا، اور اس کے پاس یعنی کہ اس وقت ایک ہی گائے کا بچڑا تھا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیرے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیرے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہوگی۔ وہ بچہ چند دنوں میں بڑا ہو کر نہایت درمیانی عمر کی ہوگی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک انتہائی رقم صدقہ کر دیتا، اور ایک انتہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک انتہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وصیت میں ایک بچھیرا چھوڑا تھا، اس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچی کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں ان میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوری وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا، اور در حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خود کتنی ہی زیادہ رقم دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تو اپنے اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گاؤں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے
میں بر کر سونا اس کی قیمت طلب کر لینا، یعنی کہ گائے کا جو چمڑا ہے جتنا یعنی کہ گائے کا وزن ہے اتنا ہی سونا طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام امیلا تھا، اس کے چاچے کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوگی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ بالآخر جب وہ اپنی طرف سمجھ گئے تو فلاں قسم کی گائے چاہیے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ایسی ہی گائے تھی جیسی انہوں نے تلاش کرنی تھی، جس نے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچے کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور مردہ صلاح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثرت سے دولت مند ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیات میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ گائے بولا تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچھیرا، یعنی کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بچھیرا بھی نہ ہو، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت پیلی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتا کر دے کہ وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گالوں میں ہم ایسی گائے نہیں دیکھتے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، اس پورے واقعہ میں ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے۔ ایک خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، جو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور ہم ان کے جانے کے بعد اکثر اوقات یہی ہم سنتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے کیا چھوڑا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ جب ہم نے اپنی اولاد کے لیے، ظاہری بات ہے جیسی ہم نے کرنی ہے ویسی ہی ہم نے برنی ہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کے نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
ہو سکتا ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دے۔ جزاک اللہ۔